کیسی ہو پیاری زرمینہ؟ کلاس کی مانیٹر کی میٹھی آواز سن کر زرمینہ کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ یہ حد تک کہ اس سے بولا بھی نہیں گیا، وہ محض مسکرا کر رہ گئی تھی۔ جب سے وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی تب سے ہی اس کے کلاس کے اسٹوڈنٹس اسے دیکھ کر مسلسل مسکرائے جا رہے تھے۔ یا میرے اللہ، یہ مجھے دیکھ کر ہنس کیوں رہے ہیں؟ کیا میرا چہرہ خراب لگ رہا ہے؟ اس نے فوراً سے واش روم میں جا کر اپنا حلیہ دیکھا، لیکن اس کا میک اپ ہمیشہ کی طرح پرفیکٹ تھا اور وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑوں کو بھی اوپر نیچے دیکھا، ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک تھی۔ کہیں یہ سارے لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ اسی بارے میں سوچتی ہوئی کلاس روم میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی آریان خانزادہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ وہ زرمینہ کو دیکھ کر ہاتھ ہوا میں ہلانے لگا۔ زرمینہ نے اسے دیکھ کر غصے سے دانت کھچکھچائے تھے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں کلاس کا CR، جسے سب لوگ آئنسٹائن کہہ کر پکارتے تھے، وہ زرمینہ کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بولا، تم نے ہسٹری میں پورے نمبر کیسے لیے ہیں؟ اور سر نے تمہیں اتنی جلدی رزلٹ کیسے بتا دیا؟ مجھے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ زرمینہ نے یہ سنا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اس نے تو مڈ ٹرم میں ہسٹری کا پیپر ہی نہیں دیا تھا، پورے نمبر آنا تو بہت دور کی بات تھی۔ او آئنسٹائن، لگتا ہے تمہارا دماغ کام کرتے کرتے فارغ ہو گیا ہے۔ میں نے پیپر ہی نہیں دیا اور یہ بات میں نے تمہیں شروع میں ہی بتا دی تھی، اس نے انتہائی بیزاریت بھرے انداز میں کہا اور اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تب 2-3 اور اسٹوڈنٹس بھی اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے تھے اور اسے مبارکباد دینے لگے۔ نمرا نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا، یار قسم سے تو نے تو ریکارڈ قائم کر لیا، ورنہ خود سوچو کہ ہسٹری کے پیپر میں پورے نمبر کس کے آتے ہیں۔ قسم سے مجھے تمہارے لیے بہت خوشی ہو رہی ہے اور تمہارا بھی بہت بہت شکریہ۔ آج قسم سے لنچ کرنے کا مزہ ہی آ جائے گا۔ زرمینہ نے جلدی سے پلٹ کر آریان کو دیکھا تھا، جس نے تھم اپ کا اشارہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم کون سے لنچ کی بات کر رہی ہو؟ زرمینہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے وہ نارمل سے لہجے میں بولی۔ تو نمرا بھی پل بھر کے لیے حیران ہو گئی تھی۔ دیکھو زرمینہ، میں تمہیں بتا رہی ہوں، آج کسی بھی صورت میں تمہاری طرف سے ملنے والے لنچ کو مس نہیں کروں گی۔ رات کو آرن نے گروپ پہ میسج کیا تھا، اس نے ہمیں تمہارے پورے نمبرز کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تم پوری کلاس کو یونیورسٹی کی کینٹین میں لنچ کروا رہی ہو۔ زرمینہ کو لگ رہا تھا کہ 7 آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے۔ ایک تو مہینے کا آخر چل رہا تھا، اوپر سے ٹیوشن والے بچے بھی ایک ایک کر کے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اس کی وجہ زرمینہ کا سخت مزاج تھا۔ جب وہ غصے میں ہوتی تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی اور معصوم بچوں کو بھی دھو کر رکھ دیتی تھی۔ پھر شام کے وقت ان کے گھر والے آ کر زرمینہ کو سخت سست باتیں سناتے۔ یہاں پر بھی زرمینہ اپنی غلطی ماننے سے انکار کر دیتی اور ان سے برابر کی لڑائی کرتی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی محلے میں ایک اور ٹیوشن والی باجی آ گئی تھی، اس لیے سارے بچے ایک ایک کر کے اس کے پاس جا رہے تھے۔ زرمینہ کو یہ الگ سے دکھ تھا جو اس کو جینے نہیں دے رہا تھا، اور اوپر سے آریان نے اس کی جیب خالی کرنے کا منصوبہ بنا کر اس کی بے بسی پر آخری کیل ٹھوک دی تھی۔ وہ سب کو سائڈ پر کرتی ہوئی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، جہاں پر آریان بینچ پر بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل زرمینہ نے اس کا موبائل پکڑ کر کھینچا تو وہ اپنے ماتھے پر بل سجاتے ہوئے خونخوار انداز میں بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا موبائل مجھے واپس کرو۔ زرمینہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ نوچ ڈالے۔ تم نے رات کے وقت گروپ میں جھوٹ کیوں بولا؟ یہ سن کر آریان نے حیرانگی کا اظہار کیا اور پھر چٹکی بجا کر دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا مس زرمینہ، مجھ سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ خیر فی الحال میرے ساتھ بحث کرنے سے اچھا ہے جا کر کینٹین والے انکل کو بولو کہ وہ 40 لوگوں کے لنچ کا بندوبست کریں۔ ان کی کلاس میں 20 لوگ ایسے ہوتے تھے جو ڈیلی کی بیس پر چھٹی کرتے تھے، لیکن آج لنچ کا سن کر وہ بھی چلے آئے۔
یہ سوچ سوچ کر زرمینہ کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ دیکھو مسٹر آریان، میرا باپ تمہارے باپ کی طرح کوئی بہت بڑا بزنس مین نہیں ہے، اور نہ ہی میرا بینک کروڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں۔ آریان نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور اسی طرح سے ہی اپنے موبائل میں مصروف رہا۔ آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اب کی بار وہ حلقے کے بل چیخی تھی۔ آریان کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں وہی جادوئی الفاظ سننا چاہتا ہوں، وہ بینچ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اطمینان بھرے انداز میں بولا۔ زرمینہ اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ کون سے جادوئی الفاظ؟ یہی کہ تم مجھے کہو کہ پلیز آریان میری مدد کرو، صرف تم ہی ہو جو مجھے بچا سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی۔ تمہارے کہنے کا مطلب کہ میں تمہیں پلیز کہوں، یعنی میں تمہاری منتیں کروں؟ آریان نے پوری قوت سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ واہ، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو، بہت جلد ہی سمجھ گئی ہو تمہیں پلیز بولنے سے بہتر ہے کہ میں کنویں میں ڈبکی لگا کر مر جاؤں۔ آریان نے یہ سنا تو کھڑا ہوتے ہوئے کہنے لگا، تو پھر ٹھیک ہے، تم جاؤ اور کنویں میں ڈبکی لگاؤ، دوبارہ میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگا کہ زرمینہ نے پھر سے اس کی بازو پکڑی اور پوری قوت سے اسے پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گئی۔ اب وہ خود کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ رکو تم، ٹھیک ہے میں کہتی ہوں، تم پلیز رک جاؤ۔ آریان رکا تو وہ اس کے قریب کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تم پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ساری کلاس کو جا کر بتاؤ گے کہ یہ جھوٹ تھا اور تم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ وہ امید بھری نظروں سے آریان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، پہلے وہ جادوئی الفاظ ادا کرو، اس کے بعد میں اس بارے میں سوچوں گا۔ آریان نے اپنی گردن غرور کے مارے اکڑائی۔ زرمینہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی گردن کو توڑ ڈالے۔ ٹھیک ہے، اس نے گلا کھنگھارا اور اپنی نظریں جھکاتے ہوئے بولی، مسٹر آریان پلیز میری مدد کریں، آپ کو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس نے دانت چباتے ہوئے کہا۔ آریان نے نفی میں گردن ہلائی۔ مزہ نہیں آ رہا، تم ایسے بات کر رہی ہو جیسے کہ مجھ پر کوئی احسان کر رہی ہو، تھوڑا سا اپنے لہجے کو دھیما بنا کر بولو۔ یہ سن کر زرمینہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ مسٹر آریان پلیز میری مدد کریں، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، میں مرتے دم تک آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ آریان نے یہ سنا تو اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، بعد میں تمہیں یہ احسان چکانا بھی ہوگا۔ کلاس کے فوراً بعد تم میرے ساتھ لنچ پر چلو گی، ہم دونوں کے درمیان ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ زرمینہ نے پھر سے انکار کیا۔ تو بھی ٹھیک ہے، جاؤ اور 40 لوگوں کو جا کر کھانا کھلاؤ، میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ اوکے مسٹر آریان، آپ جہاں بھی کہیں گے میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، بس پلیز اس مصیبت سے میری جان چھڑوا دو۔ زرمینہ کو لگ رہا تھا کہ وہ سب لوگوں کے سامنے جا کر اپنا بھانڈا پھوڑ ڈالے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چونکہ آریان ایک بہت بڑے امیر زادہ تھا، اس لیے انہوں نے سب کو اپنی طرف سے لنچ کروانے کا فیصلہ کیا۔ پوری کلاس اس وقت کینٹین میں جمع تھی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر آریان کو دعاؤں سے نواز رہی تھی، جبکہ زرمینہ بھی منہ پھلا کر ایک کونے میں بیٹھی اپنی دوست کے ساتھ مل کر آریان کی برائیوں میں زمین آسمان کے خلابے ملا رہی تھی۔ کلاس لینے کے بعد وہ جیسے ہی باہر نکلی تو آریان آلریڈی وہاں پر موجود تھا۔ میری بائک آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے، آریان نے اپنی ہیوی بائک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زرمینہ ایک دم سے بے چین ہو گئی تھی۔ کیا میں تمہارے ساتھ بائک پر جاؤں گی؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے ہیلی کاپٹر بھی منگوانے کے لیے تیار ہوں، یا پھر پرائیویٹ جیٹ۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے محترمہ؟ وہ شرارتی انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں وہ کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے تمہاری صورت میں ملی ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہو تو قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں اس یونیورسٹی میں ایک قدم رکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ آریان اس کی باتوں کی طرف توجہ دیے بغیر اپنے بالوں کو کھجانے لگا تھا۔ پھر جب وہ خاموش ہو گئی تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، تم کچھ کہہ رہی تھی؟ میں نے سنا نہیں، کیا دوبارہ سے کہنا پسند کرو گی؟
زرمینہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ اسے جلدی گھر واپس جا کر بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانا تھا، اس لیے ٹائم ضائع کیے بغیر ہی وہ بائک پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن احتیاط کے طور پر اس نے اپنے اور آریان کے درمیان بیگ رکھ دیا، جسے محسوس کر کے آریان پھر سے مسکرایا تھا۔ کیا یہ احتیاط کے لیے ہے؟ اس نے ہلکا سا پیچھے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ زرمینہ کے چہرے کے ساتھ لگتے لگتے بچا تھا۔ زرمینہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ سامنے دیکھ کر بائک چلاؤ، فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے میڈم صاحبہ، جو آپ کہیں۔ آریہ نے فل سپیڈ میں بائک چلائی تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زور سے اس کی پشت کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ اس کی دھڑکنیں آریان کی کمر کے ساتھ لگیں۔ آریان ان کی نرمی کو محسوس کر کے تھوڑا سا بے چین ہو گیا تھا۔ دوسری طرف زرمینہ کے دل کی حالت بے غیر ہو گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے کے گرد اپنی بازو لپیٹی۔ اس کے بعد باقی کا راستہ خاموشی میں ہی گزرا تھا۔ جیسے ہی آریان بائک کی سپیڈ تھوڑی سی تیز کرتا تو زرمینہ واویلا مچا دیتی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ آہستہ چلاؤ۔ دراصل 2 دن پہلے ہی زرمینہ نے اس کی فیورٹ شرٹ کا ستیہ ناش کر دیا تھا اور بدلے کے طور پر آریہ نے آج یہ چھوٹا سا ڈرامہ رچایا تھا۔ اسے زرمینہ کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا۔ آریان اسے لے کر ایک بہت بڑے ہوٹل میں داخل ہوا تو زرمینہ تیزی سے بولی، میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ آریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تم نے مجھے اتنا کم صرف سمجھا ہوا ہے جو میں تم سے پیسے لوں گا؟ میں یہاں پر تمہیں اپنے ساتھ لایا ہوں، فکر مت کرو، میں تم سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں مانگوں گا۔ یہ سن کر زرمینہ تیزی سے بولی، میں تمہارے پیسوں پر کھانا نہیں کھاؤں گی، میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ آریہ نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا تھا۔ وہ جتنا زیادہ چل بندہ تھا اتنا ہی غصے کا بھی تیز تھا۔ اگر کوئی بھی بات اس کے مزاج کے خلاف ہوتی تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتا تھا۔ اسے حد سے زیادہ نخرے کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں تھے۔ میں زرمینہ، میں آپ کو بہت ہی عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ یہاں پر تشریف رکھیں اس سے پہلے کہ میرا پارا ہائی ہو جائے۔ وہ اسے خونخوار انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ زرمینہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس قدر عالی شان جگہ پر زندگی میں پہلی بار آئی تھی اور وہاں پر ہر چیز ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی جب اچانک ایک لڑکی ان کے قریب آ کر رکی۔ آریان اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی فوراً ہی آریان کو گلے لگاتے ہوئے بولی، ہائے آریان جان، کیسے ہو تم؟ مجھے تو تم بالکل بھول گئے ہو۔ وہ ایک اداس سی تھی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سہارے پر کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ زرمینہ کو یہ سوچ کر حیرت ہو رہی تھی کہ ان دونوں کے آس پاس کے ماحول کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں اس طرح سے گم تھے جیسے اس وقت اپنے پرائیویٹ روم میں موجود ہو۔ زرمینہ نے بے ساختہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ یا میرے اللہ، یہ انسان تو کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا ہے۔ آریان نے رات کو اس کے فلیٹ میں آنے کا وعدہ کر کے اسے وہاں سے رخصت کیا اور ایک بار پھر سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ تم اتنی زیادہ کیوں شرما رہی ہو؟ کون سا میں نے تمہیں گلے لگایا ہوا؟ آریان کے اس بے باک انداز پر وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ میرے ساتھ فضول اور گندی باتیں نہ کیا کرو۔ آریان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ مجھے تو تمہارے شوہر کے بارے میں سوچ کر ہی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ نہ جانے اس کا تمہارے جیسی لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا۔ تم نے تو اسے اپنے نزدیک بھی نہیں آنے دینا۔ اگر اس نے تمہیں ہاتھ بھی لگا دیا تو تم نے گانا گانا شروع کر دینا تھا۔ کیا تھا وہ؟ These are my private parts, private parts, private parts۔ وہ نان سٹاپ شروع ہی ہو گیا تھا۔ زرمینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بے شرم شخص کو کیسے خاموش کروائے۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ اپنی اس گرل فرینڈ کے بارے میں سوچو۔ اوہ ہیلو، وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے۔ ابھی میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہے جو میں اس جیسی لڑکی کو گرل فرینڈ بناؤں گا۔ اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، تو پھر وہ تمہارے گلے کیوں لگ رہی تھی
اور تمہارے ساتھ اتنا چپک کیوں رہی تھی؟ یہ سن کر آریان ہلکا سا اس کے نزدیک ہوا اور بائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا، جان وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی، اور آج کل کے دوستوں میں یہ سب کچھ تو چلتا ہی ہے۔ لا حول ولا قوت، تم ایک نمبر کے بے شرم انسان ہو۔ مجھے جا کر ماموں سے تمہاری شکایت لگانی ہوگی کہ وہ تمہارے اوپر تھوڑی سی توجہ دے، ورنہ تم ہاتھ سے نکل جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے پہلو بدلا۔ آریان اس کی بے چینی کو بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر رہا تھا۔ جہاں تک اس لنچ کا سوال تھا تو اس کے پیچھے بھی آریان کا ایک مقصد چھپا ہوا تھا۔ دراصل اس کی ایک گرل فرینڈ تھی جس سے اس نے پیچھا چھڑوانا تھا۔ آریان کو پتا تھا کہ آج وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسی ہوٹل میں آئے گی، تو وہ زرمینہ کو لے کر وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ اب آریان اسے ہال میں انٹر ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا، اور اس کی گرل فرینڈ بھی آریان کو پہچان گئی تھی۔ وہ فوراً ہی ان کے سر پر پہنچی اور نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ آریان، تم یہاں پر کیا کرے اور یہ لڑکی کون ہے؟ اس سے پہلے کہ زرمینہ کوئی جواب دیتی، آریان نے تیزی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا، یہ لڑکی میری منگیتر ہے۔ I'm really sorry، میں تمہیں اس بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ زرمینہ اپنی کمر پر اس کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر کے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے آریان کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تو وہ اسے اپنے مزید نزدیک کر کے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، اس کے بدلے میں تمہیں 50,000 دوں گا، بس ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنا ہے۔ اتنے زیادہ پیسوں کے بارے میں سوچ کر ہی زرمینہ کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ پہلے تو اسے یہ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا، لیکن 50,000 کے بارے میں سن کر اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور خود بھی آریان کے سینے کے ساتھ لگتے ہوئے بولی، آریان یہ لڑکی کون ہے؟ پلیز اس کو یہاں سے بھیجے نا، میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ زرمینہ کی نرم دھڑکنیں آریان کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو آریان کا جسم تن گیا تھا، مگر پھر اس نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پایا اور خود کو باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ معمولی سی لڑکی بس اس کی کزن ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ دونوں آریان کی گرل فرینڈ کو بکھانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں نے پرسکون انداز میں لنچ کیا تھا۔ زرمینہ کو اب آریان اتنا زہر نہیں لگ رہا تھا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی اداکارہ ہو۔ اس نے زرمینہ کی تعریف کی تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ جلدی سے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنا بیگ کندھے کے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ آریان نے ایک پل کی دیری کیے بغیر ہی 50,000 زرمینہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تھے۔ واپسی پر وہ آریان کے ساتھ نہیں گئی تھی، بلکہ رکشہ لے کر گھر پہنچی تھی۔ کافی دیر تک وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھتی رہی اور اپنے جسم کے ان حصوں کو ہاتھ لگاتی رہی جو تھوڑی دیر پہلے آریان کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ یا میرے اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ یک دم ہی اس نے اپنے بالوں کو زور سے کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ آریان بلا شبہ سحر انگیز پرسنالٹی کا مالک تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا بہت بڑا دشمن بھی تھا۔ دراصل زرمینہ کی امی کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے ابو نے اس کی پرورش کی تھی، وہ سرکاری ملازم تھے۔ آریان زرمینہ کے ماموں کا بیٹا تھا جو اس کے محلے میں ہی رہتا تھا۔ حد سے زیادہ ضدی، خود پرست، اپنی منوانے والا وہ لڑکا زرمینہ کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا، اور دوسرا وہ اپنی ممانی جان کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور فریدہ بیگم کو بھی زرمینہ اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے وہ کم ہی ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ لیکن اگر کبھی ماموں سے خود سے بلاتے یا لنچ ڈنر کرنے کے لیے کہتے تو وہ انکار نہیں کرتی تھی۔ زرمینہ کے بابا نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا، لیکن وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہو گئے تھے۔ ان کے سر پر بھاری قرضہ تھا، اس لیے ان کی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ اس قرضے کو چکانے میں نکل جاتا تھا، اور زرمینہ کے لیے بہت کم پیسے بچتے تھے جس میں گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا تھا۔ اس لیے زرمینہ نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ جہاں تک اس کے ماموں کا سوال تھا تو وہ اپنی بیوی سے چھپ کر ان کی کافی حد تک مالی مدد کرتے تھے۔ زرمینہ کی یونیورسٹی کی فیس وہی ادا کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ آریان کی بدتمیزیوں کو بھی نظر انداز کر دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی جب اچانک ہی اسے اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو آریان اس کے انتہائی نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔
اور اس کے چہرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس سے پہلے وہ پیچھے کی طرف ہٹتی، آریان نے فوراً ہی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اس افتاد میں وہ اس کے اوپر گر گیا تھا۔ زرمینہ اس کے نیچے دبی ہوئی تھی، اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ظالم انسان، اٹھو میرے اوپر سے، کیوں میری جان لینے کا ارادہ ہے؟ زرمینہ نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پوری قوت سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن آریان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ اس دوران زرمینہ کی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن بھی کھل چکے تھے اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ آریان کو جلد ہی اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تو وہ پیچھے ہو کر اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ زرمینہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں آئے ہو؟ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی تو آریان نے پلٹ کر اسے خونخوار انداز میں دیکھا، لیکن نظر اس کے سینے پر پڑتے ہی اس نے پھر سے اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ مہربانی کر کے محترمہ، پہلے تم اپنا حلیہ تھوڑا سا درست کرو۔ مت بھولو کہ میں ایک مرد ہوں اور میرے اندر بھی جذبات ہیں۔ بے شک تم مجھے بہت بری لگتی ہو، لیکن تمہارا حسن مجھے تمہاری طرف مائل کر سکتا ہے۔ آریان کی بات سن کر زرمینہ نے ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر مارا تو وہ درد سے کراہ کر رہ گیا۔ اف میری ماں، جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ زرمینہ نے جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے اور سنجیدہ لہجے میں بولی، اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ آریان کی نظریں پھر سے بھٹک کر اس کی دھڑکنوں پر جا کر ٹھہری تھی، کیونکہ وہ منظر تھا ہی اس قدر حسین کہ آریان کے دماغ میں نقش ہو گیا تھا۔ او ہیلو مسٹر، میں تم سے بات کر رہی ہوں، یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ زرمینہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکیاں بجائی تو وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ او ہاں، وہ اصل میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے تمہیں اتنی زیادہ کالز کی تھی لیکن تم نے کوئی بھی اٹینڈ نہیں کی، اس لیے مجھے مجبوراً یہاں پر آنا پڑا۔ کیا تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی مسٹر آریان کہ جب ہم کسی کے کمرے میں جاتے ہیں تو پہلے دروازے پر دستک دیتے ہیں؟ زرمینہ نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے یاد دہانی کروانے کی کوشش کی تو آریان نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے شروع کر دیے تھے۔ اب تم تو میری کزن ہو، میری پھپھو جان کی بیٹی ہو، اب اگر تمہارے کمرے میں آنے سے پہلے بھی مجھے اجازت لینی پڑے تو پھر اس رشتے کا کیا فائدہ؟ خیر یہ ساری باتیں چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ تم میرے ساتھ ایک پارٹی میں چلو گی میری گرل فرینڈ بن کر؟ زرمینہ کا دل کر رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارے۔ آخر آریان نے اسے سمجھ کیا لیا تھا۔ دیکھو مسٹر آریان، میں نے آج دوپہر کے وقت تمہاری مدد کی ہے، اسے میرا احسان سمجھو۔ مجھ سے یہ فضول کے کام کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ یار قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہاں پر تمہیں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرنا پڑے گا، تم بس میرے ساتھ وہاں پر جاؤ گے اور پھر ایک کونے میں بیٹھ جانا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں کھانے کا بہت شوق ہے اور وہاں پر مزے مزے کی ڈشز بھی ہوں گی، اور پھر اس کے بدلے میں تمہیں پیسے بھی تو دے رہا ہوں۔ کیا تم میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ زرمینہ کی آنکھوں میں یکدم آنسو آ گئے تھے۔ آریان نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ باخدا تمہاری مجبوری کو کیش نہیں کر رہا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں تمہاری ایکٹنگ سکلز تمہارے کسی کام آ جائے اور تمہیں ان سے کچھ کمانے کا موقع ملے۔ آریان نے زور و شور سے بات گھمانے کی کوشش کی تھی۔ زرمینہ سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ ایڈونچر کرنے کا تو اس سے بھی بہت شوق تھا، لیکن یہ کام اسے تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ اوپر سے ابا جان سے اجازت لینا جو شیر لانے کے مترادف تھا۔ میرے باپ کو پتہ چلا تو اس نے میری جان لے لینی ہے۔ زرمینہ نے بالآخر اپنی پریشانی کے بارے میں آریان کو بتا دیا تو وہ چٹکی بجاتے ہوئے اسے مشورہ دیتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، اس کے لیے بھی میرے پاس پلان ہے۔ تم اپنے پاپا کو کہہ دینا کہ تم اپنی دوست کے گھر کمبائن اسٹڈی کرنے کے لیے جا رہی ہو، پہلے بھی تو تم جایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتاؤ بدلے میں مجھے کتنے پیسے ملیں گے؟ زرمینہ نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا، اس کے بدلے میں تمہیں پورے 30,000 دوں گا۔ او ہیلو مسٹر، 30 نہیں 60,000 لوں گی۔ اگر منظور ہے تو مجھے بتا دو، ویسے بھی تمہیں کون سا پیسوں کی کمی ہے؟ جب دل چاہے باپ کے اکاؤنٹ سے کروڑوں کے حساب سے نکلوا سکتے ہو۔ اس کا لہجہ یکدم ہی تیکھا ہو گیا تھا۔ او میڈم،
بعد میں میرا باپ مجھ سے پوچھتا بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ہر بار ہی اپنے باپ کو گھما دیتا ہوں۔ وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا، جبکہ زرمینہ خاموشی سے اس لاپرواہ انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی زندگی میں پریشانی نام کی چیز ہی نہیں تھی، اور دوسری طرف زرمینہ تھی جسے ہر معاملے کو خود ہی دیکھنا پڑتا تھا، چاہے وہ گھر کی خریداری ہو، گھر کو چلانا ہو، یونیورسٹی کے معاملات ہوں یا پھر ہاسپٹل کی ذمہ داریاں ہوں۔ کبھی کبھار وہ بہت زیادہ تنگ آ جاتی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک ایسی جگہ پر چلی جائے جہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہو، مگر پھر جب اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ گھومتا تو وہ مجبور ہو جاتی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس پہننے کے لیے کون کون سے ڈریسز ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان میں سے کون سا چوز کرنا۔ آریان اسے الماری کھولنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً ہی اپنے سارے کپڑے اس کی طرف پھینکنے لگی تھی، جس میں کچھ ڈریسز کے اندر اس کے گارمنٹس بھی تھے۔ آریان ابھی برا کو اٹھا کر دیکھ ہی رہا تھا کہ زرمینہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً سے اس کی طرف بھاگی تھی اور اسے کھینچتے ہوئے بولی، بے شرم انسان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ سن کر آریان نے کندھے اچکا دیے۔ تم خود ہی مجھے دکھا رہی تھی، ورنہ مجھے ایسی چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ توبہ توبہ۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرنے کی ایکٹنگ کی۔ زرمینہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بس یہی ڈریسز ہے میرے پاس۔ آریان نے ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، ان میں سے کوئی بھی جوڑا کام کا نہیں ہے۔ پہلے شام کے وقت ہم شاپنگ مال چلیں گے، وہاں سے تمہارے لیے ایک زبردست سا ڈریس لوں گا اور پھر تم میرے ساتھ پارٹی پر چلنا۔ بتاؤ منظور ہے؟ زرمینہ کھل کر مسکراتی تھی اور سوچ رہی تھی کم از کم اس بہانے اس کے پاس اچھا ڈریس تو آ ہی جائے گا۔ پلان کے مطابق اس نے اپنے بابا کو دوست کے گھر جانے کے بارے میں بتایا تو فاروق صاحب نے اسے فوراً ہی اجازت دے دی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی پڑھائی کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے تھے، اور دوسرا وہ اپنی بیٹی پر حد سے زیادہ یقین بھی کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا وہ کبھی بھی ان کا سر شرم سے نہیں جھکائے گی۔ ادھر زرمینہ آریان کے ساتھ شاپنگ مال میں گھومنے جا رہی تھی۔ آریان نے اسے ایک ساتھ 4 ڈریسز لے کر دیے تھے، جس میں سے آج رات کے وقت وہ بلیک والا ڈریس پہننے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بعد میں آریان اسے اپنے ساتھ پارلر بھی لے کر گیا تھا۔ بیوٹیشین نے اسے بہت ہی مہارت سے تیار کیا تھا۔ سمپل سے پارٹی میک اپ میں وہ واقعی میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو آریان کی نظریں اس پر جم گئی۔ واو، تم بھی اچھی خاصی خوبصورت ہو، اس نے دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ زرمینہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے اگنور کر کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ پھر تیز لہجے میں بولی، میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ مجھے تم جیسے لوگوں میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اس نے روکھے سے انداز میں جواب دیا۔ آریان نے بھی دوبارہ سے اپنے اوپر سختی کا غلاف چڑھا لیا۔ اوہ ہاں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسی چڑیلوں کے ساتھ فری ہونے کا، یہ تو میری مجبوری تھی۔ دراصل میں اپنی اسی گرل فرینڈ کو جلانا چاہتا ہوں جو آج اپنے میل بیسٹ فرینڈ کے ساتھ اس پارٹی میں آ رہی ہے۔ زرمینہ نے یہ سنا تو اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ آخر یہ سب کچھ کر کے تمہیں ملتا کیا ہے؟ کل کو تمہاری شادی بھی ہوگی تو تم اپنی بیوی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ سن کر آریان نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے انتہائی قریب کیا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، میں اسے یہی منہ دکھاؤں گا جو میرے پاس ہے۔ تم واقعی میں ایک بہت زیادہ لاپرواہ انسان ہو۔ آریان نے وہاں پارٹی میں لے جا کر اسے اپنے دوستوں سے ملوانے کے بعد ایک ٹیبل پر بٹھا دیا تھا۔ زرمینہ کو وہاں پر بیٹھے ہوئے بھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر اچھا خاصا ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا جسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں؟ زرمینہ تھوڑی سی ہچکچا گئی، لیکن پھر اس نے بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ یہاں پر اس نے اپنے آپ کو ہائی سوسائٹی کی لڑکی ظاہر کرنا تھا۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ آریان کی کزن اس قدر حسین ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑی سی بوکھلا گئی تھی۔ آپ کو کس سے پتا کہ میں اس کی کزن ہوں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ جواب میں سکندر کی مسکراہٹ پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ
اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف نور کو جلانے کے لیے کر رہا ہے۔ زرمینہ کو لگ رہا تھا کہ وہ غش کھا کر بے ہوش ہو جائے گی۔ ایکسکیوز می، وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر آ گئی اور آریان کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے تو کہا تھا کہ یہاں پر کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن تمہارا وہ دوست؟ آریان نے ایک نظر سکندر پر ڈالی، جواب میں اس نے آریان کو آنکھ ماری۔ آریان نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے، جو بھی تھا جیسا بھی تھا، لیکن وہ زرمینہ کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ تم یہیں پر ہی رکو، میں آتا ہوں۔ وہ فوراً سے سکندر کے نزدیک گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اسے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ ارے میرے یار، تجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اور جہاں تک پریشان کرنے کا سوال ہے تو میرا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ مجھے پسند آ گئی اور میں اس سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آریان کا ہاتھ ہوا میں اٹھا، لیکن اس نے بروقت ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تھا۔ وہ کوئی کھلونا نہیں ہے، اس کے بارے میں ایسا سوچنا بھی مت۔ سکندر بھی سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے اپنے جیسا مت سمجھو مسٹر آریان، میں واقعی میں اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یا تو تم مجھے اس کے گھر کا ایڈریس دو گے، یا پھر میں خود ہی پتہ لگوا کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہاں پر چلا جاؤں گا، اور تمہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا کہ کھیلنے میں اور عزت بنانے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آریان کو یہ سن کر بہت زیادہ عجیب محسوس ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف کھڑی زرمینہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھے چلے جا رہی تھی۔ ان دونوں کے چہرے ہی غصے کے مارے لال تھے، اور لگ رہا تھا کہ اگلے ہی پل وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں گے اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ مگر آریان واپس آیا تو اسے اپنے ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ ابھی تو پارٹی ختم ہی نہیں ہوئی تھی، اور تم نے تو کہا تھا کہ ہم نے 2 بجے تک یہاں رکنا ہے۔ تم 2 منٹ کے لیے چپ ہو جاؤ، تمہاری بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ آریان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے چپ ہونے کا اشارہ کیا تو وہ اپنا منہ سا لے کر بیٹھ گئی۔ تم بہت عجیب انسان ہو، اللہ کرے تمہیں تمہارے جیسی بیوی ملے۔ اگر مجھے تمہارے جیسی بیوی مل گئی تو؟ آریان نے یکدم ہی اس کی بات کاٹی۔ اوہ ہیلو مسٹر، اپنا منہ دھو کر رکھو، میں تم جیسے نالائق آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ آریان بھی یکدم ہی بھڑک اٹھا تھا۔ ہاں تو تم بھی سن لو، میں کسی چوپڑی مسلن دھوبن سے شادی کر لوں گا، لیکن تم سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ اس سے تو بہتر ہے میں زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ مسٹر آریان، تمہیں زہر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں چوہا مار گولیاں لا کر دوں گی، زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا، اور تم جیسے انسان سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ کم از کم اس دھرتی کا بوجھ تو تھوڑا سا کم ہوگا۔ وہ دونوں پھر سے اسی چھوٹے بچے کی طرح نان سٹاپ لڑنا شروع ہو چکے تھے۔ آریان نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو وہ اپنا بیگ زور سے اس کے منہ پر مارتی ہوئی گھر کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ تم اپنی خیر منا لو، کیونکہ اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آریان نے اسے دھمکی دی تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ اس سے پہلے تو تم اپنے آپ کو میرے چنگل سے بچا کر دکھاؤ۔ آریان نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا اور غصے سے اپنے کمرے میں داخل ہوا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، خراب دودھ سے بھرا ہوا غبارہ اس کے سر کے اوپر آ کر پھٹا تھا۔ اس نے مزید ایک قدم اٹھایا تو انک سے بھرا ہوا غبارہ اس کے اوپر آ کر گرا۔ وہ حلق کے بل چلانے لگا۔ ملازمہ اور حویلی کے باقی لوگ بھاگتے ہوئے وہاں پر پہنچے۔ آریان کی حالت دیکھ کر اس کی دادی کے لیے اپنی ہنسی پر قابو پانا بہت مشکل تھا۔ ارے آریان بیٹا، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ کہیں یہ نیا فیشن تو نہیں نکالا تم نے؟ آریان نے یہ سنا تو بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا تھا۔ مجھے بتائیں کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ اس کی امی بھی ششو پنج پہ مبتلا ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے کمرے میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور نہ ہی باہر سے کوئی گھر میں آیا تھا۔ آریان کو اسی لمحے ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ زرمینہ بیگم کا تھا۔ پھر جب وہ واش روم میں گیا تو بری طرح سے پھسل گیا تھا۔ اس کا سر زور سے فرش کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا، اور اس کے شیمپو میں بھی زرمینہ نے انڈے پھینٹ کر ڈالے ہوئے تھے، جس سے آریان کے بالوں بلکہ پورے جسم پر شدید بدبو پھیل گئی۔ آریان کو خود سے ابکائیاں آنے لگی تھی، اور پھر جب وہ بیڈ پر جا کر لیٹا تو وہاں موجود میٹرس بھی بھیگا ہوا تھا۔ آریان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر محترمہ نے یہ سب کچھ کب کیا، اور آخر وہ یہ کیسے کر سکتی ہے۔ اس کو دل ہی دل میں گالیاں دیتا ہوا وہ صوفے پر ہی سو گیا تھا۔
صبح جب وہ اٹھا تو حویلی میں ایک بھنچال آیا ہوا تھا۔ دراصل رات کے وقت زرمینہ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی جان دے بیٹھا تھا۔ زرمینہ نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ دی تھی۔ آریان خود بھی بہت زیادہ افسردہ تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرمینہ کو کیسے تسلی دے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد آریان کے بابا اسے لے کر اپنے گھر آ گئے۔ انہوں نے زرمینہ کا کمرہ آریان والے پورشن میں ہی شفٹ کر دیا۔ زرمینہ پہلے کی طرح آریان سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث نہیں کرتی تھی، حالانکہ آریان اس کو پریشان کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا۔ اس کے بابا انتقال کے 2 مہینوں کے بعد جب سکندر اس کے لیے رشتہ لے کر آیا تو آریان کے بابا نے صاف انکار کر دیا اور انہیں 2 ٹوک انداز میں یہ بھی کہا، ہم نے زرمینہ کو پہلے ہی آریان کے لیے مانگا ہوا ہے۔ ادھر زرمینہ اور آریان دونوں ہی اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے تھے۔ زرمینہ کے پاس تو انکار کرنے کی اتھارٹی بچی بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے ماموں کے رحم و کرم پر تھی، لیکن آریان حد سے زیادہ بے چین تھا اور تھوڑا سا کنفیوز بھی تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ زرمینہ اسے بے حد حسین لگتی تھی اور وہ کبھی کبھار بہت مشکل سے خود کو بہکنے سے روکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ زرمینہ جو کہ اس وقت ماموں جان سے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس جا رہی تھی، آریان کا انکار سن کر اس کو شدید دکھ پہنچا تھا، مگر اس کے ماموں جان نے بعد میں آریان کو یہ دھمکی دی، اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ ممانی بھی اپنے شوہر کے خلاف ہو گئی، لیکن انہیں صرف اور صرف زرمینہ کا خیال تھا، اور یوں آریان نہ چاہتے ہوئے بھی زرمینہ کے ساتھ نکاح کر چکا تھا۔ اسی دن ہی ان دونوں کی رخصتی ہوئی تھی۔ سارے ایونٹس بہت دھوم دھام سے کیے گئے تھے۔ زرمینہ اور روسی جوڑے میں ملبوس اس کے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ آریان جب رات کے وقت کمرے میں جانے لگا تو زرمینہ واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ آریان نے اگلے پل جا کر اس کے بازو روکے اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ وہ اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو مجھے۔ او ہیلو میڈم، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ مشرقی لڑکیاں اپنا گھونگھٹ ڈال کر بیڈ پر بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں؟ یہ سن کر زرمینہ نے غصے سے دانت کچکچائے، لیکن میرا شوہر میری مرضی کا نہیں ہے۔ آریان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اب جب اس کے دل میں زرمینہ کے لیے پسندیدگی پیدا ہوئی تو زرمینہ اسے نخرے دکھا رہی تھی۔ دیکھو مس زرمینہ، میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں میں بہت سے اختلافات ہیں، لیکن اب ہم لوگ میاں بیوی ہیں۔ واہ مسٹر آریان، کیا بات کہی ہے تم نے، مجھے تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، زرمینہ نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ آریان کا پارا یکدم ہی ہائے ہو گیا تھا۔ اس نے زرمینہ کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کرتے ہوئے کہا، اگر میں تم سے نرمی سے بات کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ زرمینہ بھی اس کے لہجے میں دو بدو بولی تھی، مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھے، پھر جب آپ کے بابا نے آپ کو دھمکی دی تو آپ نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے اور اپنی جائیداد کو بچاتے ہوئے مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھری۔ وہ اس وقت تو غصے میں بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ آریان اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس کے لبوں کو اپنے فوکس میں لے چکا تھا۔ آریان کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اس نے زرمینہ کی کمر پر گرفت مضبوط کی، اتنی مضبوط کہ زرمینہ کو آریان کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ زرمینہ نے تڑپ کر اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر آریان کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پہ جما رہا۔ چھوڑو مجھے آریان، یہ زبردستی ہے اور یہ مجھے پسند نہیں ہے، زرمینہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ آریان نے کوئی جواب دینے کی بجائے تمام فاصلے مٹا دیے۔ آریان نے زرمینہ کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا اور بڑی شدت سے انہیں چومنے لگا۔ زرمینہ کے لیے یہ سب کچھ اچانک تھا، جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کی مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی تھی، مگر وہ ابھی بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آریان کے کندھوں کو دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔
आर्यन उसे बहुत ही मोहब्बत और प्यार से चूम रहा था। उसके हाथ ज़रमीना की गर्दन और उसके सीने पर हरकत कर रहे थे। ज़रमीना इस दौरान बुरी तरह से बेचैन थी। थोड़ी ही देर में ज़रमीना की हिम्मत जवाब दे गई तो आर्यन ने उसे एक झटके से अपनी गोद में उठा लिया। ज़रमीना ने बेख्तियार आर्यन के गले में अपनी बाहें डाल दी ताकि गिर ना जाए। आर्यन उसे लेकर दीवार के साथ जा लगा और दोबारा उसके लबों पर झुक गया। इस बार उसकी शिद्दत में तड़प ज़्यादा थी। ज़रमीना की सिसकियाँ आर्यन के मुंह में ही घुट कर रह गई थी। वो तड़प रही थी, उसका सांस फूल रहा था, मगर आर्यन उसे आज़ाद करने के मूड में नहीं था। आर्यन प्लीज़, ज़रमीना ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा फासला पैदा करते हुए सिसकते हुए कहा। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरा फर्ती जज्बात से सुर्ख हो चुका था। आर्यन ने उसके माथे से अपना माथा ठिका दिया और सर्द लहजे में बोला, वो सब कुछ जो मैंने पहले कहा था वो मेरी बेवकूफ़ी थी। हकीकत ये है ज़रमीना कि मैं तुम्हारा उस वक्त से असीर हूँ जब 5 क्लास में तुमने मुझसे कुश्ती लड़ी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़रमीना, शदीद मोहब्बत। ज़रमीना ने हैरत से उसे देखा, उसे यकीन नहीं आ रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने तो सबके सामने इनकार किया था, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। आर्यन की आंखों में चमक उभरी, यकीन नहीं आ रहा तो फिर मुझे यकीन दिलाना आता है। उसने ज़रमीना को दीवार से हटाया और बड़ी नरमी से बेड पर लिटा दिया। ज़रमीना का रूसी लिबास बेड पर फैल गया। आर्यन उसके ऊपर झुका और अपनी उंगलियों से ज़रमीना के चेहरे पर आती लटों को पीछे किया। ज़रमीना की धड़कनें बेतरतीब थी और वो साकित नज़रों से आर्यन को देख रही थी। आर्यन ने आहिस्ता आहिस्ता ज़रमीना के भारी ज़ेवरात उतारना शुरू किए। हर लम्स ज़रमीना के जिस्म में बिजलियाँ भर रहा था। जब आर्यन के हाथ ज़रमीना की गर्दन की तरफ बढ़े तो ज़रमीना ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं। आर्यन ने झुककर उसके कान के पास सरगोशी की। आज रात तुम ये जान लोगी ज़रमीना कि आर्यन खानज़ादा तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। आर्यन का भारी वजूद उसके ऊपर था। मैं तुम पर कैसे यकीन कर सकती हूँ आर्यन, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। उसकी आवाज़ में आंसुओं की आमेज़श थी। तुमने हमेशा मुझे जलील किया, हमेशा मेरा मजाक उड़ाया और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड्स, वो लड़कियां जो तुम्हारे गले लगती थी, जिनके साथ तुम वक्त गुजारते थे, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ जिसके दिल में मेरे लिए कोई ख़ास जगह ही नहीं थी। आर्यन ने ज़रमीना के दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर पेट से टिका दिया और उसके चेहरे के इतने करीब हुआ कि उनकी सांसें एक दूसरे में सम होने लगी। उसकी नज़रों में खुली बगावत थी। ज़रमीना मेरी तरफ देखो, वो सरगोशी में बोला। उसने अपना एक हाथ ज़रमीना के सीने पर रखा और उन्हें पूरी कुव्वत से दबाने लगा। तुम्हें लगता है कि उन लड़कियों का मुझसे कोई रिश्ता था? वो सब सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी का तकाजा था। हकीकत ये है, मेरे नज़दीक आने वाली तुम पहली और आखिरी औरत हो। ज़रमीना ने एहतजाजन अपना रुख फेरा। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ। आर्यन ने ज़रमीना के सीने पर अपना दबाव मज़ीद सख्त किया और पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से उसकी धड़कनों को दबाने लगा। ज़रमीना के हलक से एक मधुम सिसकी निकली जो पूरे कमरे में गूंज गई। मैं झूठ नहीं बोलता और ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है तो तुम हमेशा से ही मुझसे अलग लगती थी। मैं इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। फिर जब मेरा तुमसे निकाह हुआ तो मुझे पता चला ये एहसास मोहब्बत का है और तुम यकीन मानो ये एहसास मेरे लिए बहुत ख़ास साबित हुआ है। ज़रमीना की बेचैनी उसकी बातें सुनकर बढ़ने लगी थी। आर्यन के हाथ अब उसकी चोली की जिप की तरफ बढ़े। नहीं आर्यन, प्लीज़ अभी नहीं, उसने हाँफते हुए कहा। आर्यन उसके कान के पास झुका, उसके लब ज़रमीना की लू को छू रहे थे। तुम वाहिद औरत हो जिसने आर्यन खानज़ादा की ज़िंदगी में यहाँ तक रसाई हासिल की है। तुम मेरी हो, मेरा कुल एहसासा। उसने ज़रमीना के मना करने के बावजूद उसकी जिप खोल दी और उसके वजूद से अलग कर दिया। ज़रमीना ने शर्म से अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। उसका पूरा बदन कांपने लगा था। अब उसके बदन की नज़ाकत आर्यन की नज़रों के सामने थी। आर्यन की नज़रें ज़रमीना के धूधिया बदन पर जमी हुई थी। उसने ज़रमीना की ब्रा के हुक को भी खोल दिया, जिसके बाद उसका पूरा बदन मुकम्मल तौर पर आर्यन के रहमो करम पर था। ज़रमीना की सिसकियाँ अब चीखों में बदलने लगी थी।
آریان اپنے ہاتھوں سے اس کے بدن کے نازک حصوں کو چھوا اور انہیں شدت سے دبانے لگا۔ آریان کی انگلیاں زرمینہ کی نرم دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ تم کتنی حسین ہو زرمینہ، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ آریان کی آواز میں اب ایک عجیب سی جنونیت تھی۔ اس نے جھک کر زرمینہ کی گردن پر اپنے لب رکھ دی اور اسے دیوانگی سے چومنے لگا۔ اس کی زبان جب زرمینہ کی گردن سے ہوتی ہوئی نیچے کی طرف بڑھی تو زرمینہ کا پورا جسم کمان کی طرح تن گیا۔ آریان اب زرمینہ کی دھڑکنوں کو اپنی زبان اور لبوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ کبھی انہیں شدت سے دباتا اور کبھی اپنی زبان کے لمس سے زرمینہ کو پاگل کرنے لگتا۔ زرمینہ کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں آریان کے بالوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنا چاہتی تھی یا مزید قریب لانا، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آریان کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ زرمینہ کی سسکیاں، اس کی تڑپ اور اس کے بدن کی کپکپاہٹ آریان کے جذبات کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ اس نے زرمینہ کے پورے بدن کو اپنی شدتوں سے سرخ کر دیا تھا، مگر اس کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اسے بار بار یہ باور کروا رہا تھا کہ اب صرف آریان کی ہے وہ۔ زرمینہ کی آنکھوں میں ابھی بھی شک کی پرچھائیاں تھی، حالانکہ اس کا جسم آریان کے لمس سے بے بس ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے آریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کانپتی آواز میں بولی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے آریان، یہ سب کچھ تم صرف اپنے باپ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، جیسے تم نے اس دن ہوٹل میں اپنی گرل فرینڈ کو جلانے کے لیے مجھ سے ایک جھوٹا رشتہ بنایا اور مجھے 50,000 دیے تھے۔ آج بھی شاید تم اپنی جائیداد بچانے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہے ہو۔ یہ سن کر آریان کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ اس نے زرمینہ کو بیڈ سے اٹھایا اور اپنی گود میں اس طرح بٹھایا کہ زرمینہ کا چہرہ اس کے عین سامنے تھا۔ زرمینہ کا برہنہ بدن آریان کی گرمی محسوس کر رہا تھا۔ آریان نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی مدھم لہجے میں کہا، زرمینہ، ہر چیز پیسہ یا دکھاوا نہیں ہوتی۔ تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا، تبھی یہ رشتہ آگے بڑھ پائے گا۔ پچھلی بار وہ ایک کھیل تھا، مگر یہ نکاح ہے، اور یہ لمحہ، یہ سب سچ ہے۔ صرف ایک بار مجھ پر یقین کر کے دیکھو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہر غلط فہمی کو اپنے پیار سے دھو ڈالوں گا۔ بس ایک بار اپنے آپ کو مجھ پر چھوڑ دو۔ زرمینہ نے آریان کے چہرے پر پھیلی سختی دیکھی تو اس کے اندر کی باغی لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر آریان کے کندھے پر رکھ دیا، جس کا مطلب اس کی رضامندی تھی۔ آریان اسے محسوس کیا اور اس کے کمر کے نچلے حصے کو اپنی گرفت میں لے کر زور سے دبایا۔ زرمینہ کے حلق سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی۔ آریان نے بڑی مہارت سے اسے بیڈ پر الٹا لٹا دیا۔ زرمینہ کی کمر کی سفید رنگت اب اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس نے قریب پڑے ہوئے لوشن کی بوتل کھولی اور چند قطرے اس کی کمر پر گرا دیے۔ آریان کی گرم ہتھیلیاں زرمینہ کی ملائم کمر پر مساج کرنے لگی۔ زرمینہ کو محسوس ہوا جیسے اس کا پورا وجود جل رہا ہے۔ آریان کی انگلیاں اس کے بدن کے اتار چڑھاؤ کو دبا رہی تھی۔ زرمینہ کی سسکیں ایک بار پھر پورے کمرے کو چیرنے لگی۔ اس کے بدن میں اٹھنے والی بے چینی اسے بے حال کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے آریان، میں تم پر یقین کرنے کے لیے تیار ہوں، زرمینہ نے سسکتے ہوئے بالآخر اعتراف کر لیا۔ آریان نے یہ سنتے اسے سیدھا کر دیا اور اس کی آنکھوں میں چھپی وارفتگی کو دیکھا۔ اب وہ زرمینہ کے سینے پر جھک گیا اور دیوانگی سے اس کی دھڑکنوں کو چومنے لگا۔ اس کا ہر لمس زرمینہ کو ایک نئی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی کمرے کی تپش بڑھی۔ آریان زرمینہ کے وجود میں مکمل طور پر سما جانا چاہتا تھا۔ اس نے زرمینہ کے درمیان جگہ بنائی اور خود کو اس میں اتارا۔ زرمینہ نے کراہتے ہوئے آریان کے کندھوں کو اپنے ناخنوں سے جکڑ لیا۔ یہ درد اور لذت کا وہ مقام تھا جہاں وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو رہے تھے۔ صبح جب زرمینہ تیار ہو کر نیچے ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی، گالوں پر حیا کی لالی پھیلی ہوئی تھی۔ آریان پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ زرمینہ کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک پھیلی۔ جیسے ہی زرمینہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھی، آریان نے میز کے نیچے سے اپنا پاؤں زرمینہ کے پاؤں پر رکھ کر اسے دبایا۔ زرمینہ نے تڑپ کر اسے دیکھا، مگر آریان بڑے اطمینان سے جو اس کا گلاس لبوں سے لگائے اسے چھیڑ رہا تھا۔ جب زرمینہ نے پراٹھا توڑنے کی کوشش کی تو آریان نے سرگوشی کی، میرا تو
تمہیں کھانے کا دل کر رہا ہے اور تم ہو کہ ناشتے کے پیچھے پڑی ہو۔ یہ سن کر زرمینہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ولیمے کی تقریب میں زرمینہ کسی ابصرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بلیک اور گولڈن کام والے جوڑے میں اس کا حسن دوبالا ہو گیا تھا۔ آرین اس کے ساتھ کھڑا بالکل کسی شہزادے کی مانند تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ان دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی کے مترادف ہے۔ آرین نے پوری تقریب میں ایک لمحے کے لیے بھی زرمینہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ حسین لڑکی اب صرف اور صرف اس کی ملکیت ہے۔ فنکشن ختم ہوتے ہی آریان نے زرمینہ کو سرپرائز دیا کہ وہ اسے ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات لیے جا رہا ہے۔ وہاں پہاڑوں کے بیچوں بیچ آریان کا ایک شاندار فارم ہاؤس تھا، جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ فارم ہاؤس میں ایک بڑا سا سوئمنگ پول تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی آریان زرمینہ کو لے کر پول میں اترا۔ پانی کے اندر آریان کی شرارتیں ایک بار پھر شروع ہوئیں۔ زرمینہ نے بچنے کی کوشش کی مگر آریان نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ پانی میں بھیگی ہوئی زرمینہ اور بھی زیادہ دلکش تھی۔ آریان نے اس کے گیلے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ پانی کی لہروں کے بیچوں بیچ ایک بار پھر ان کے جسم ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ آریان نے پول کے کنارے ہی زرمینہ کے ساتھ انتہائی شدت سے دوبارہ پیار کیا، جس سے زرمینہ کی سسکیاں فارم ہاؤس کی خاموشی میں گم ہو کر رہ گئی۔ رات کے وقت زرمینہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ آریان دبے پاؤں پیچھے سے آیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پشت سے لگا لیا۔ وہ زرمینہ کی گردن پر بار بار اپنی زبان پھیرا تھا۔ زرمینہ نے ہانپتے ہوئے اسے دھمکی دی، آریان بس کرے، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ میں اب اور ہمت نہیں رہی۔ آریان نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے بولا، بیگم ابھی تو تم نے میری محبت کا 20% بھی نہیں دیکھا اور تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ سوچو جب تم پورا 100% دیکھو گی تو تمہارا کیا بنے گا۔ زرمینہ یہ سن کر واقعی پریشان ہو گئی تھی اور اس کی معصومیت دیکھ کر آریان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، آج کی رات میں تم پر احسان کرتے ہوئے تمہیں بخش رہا ہوں، لیکن کل کے لیے تیار رہنا۔ بعد میں وہ دونوں لانگ ڈرائیو پر نکلے۔ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا اور چاندنی رات کا منظر انتہائی سحر انگیز تھا۔ آرین گاڑی چلا رہا تھا اور زرمینہ کھڑکی سے باہر کے حسین نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی، مگر وہ دونوں تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ زرمینہ کے جسم سے اٹھتی ہوئی خوشبو نے ایک بار پھر آریان کے ایمان کو ڈگمگا دیا تھا۔ اس نے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روکی اور زرمینہ کی طرف مڑا۔ زرمینہ نے حیرت سے اسے دیکھا، آریان یہاں کیوں روکی؟ آریان نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے اپنی باہوں میں بہل لیا۔ اس کی نظریں زرمینہ کے لبوں پر جمی تھی۔ ایک بار پھر وہی جنون اور وحشت آریان کے وجود پر سوار ہو گئی۔ اس نے گاڑی کے اندر ہی زرمینہ پر اپنی محبتیں لٹانا شروع کر دی تھی اور زرمینہ جو تھکاوٹ کا بہانہ بنا رہی تھی، ایک بار پھر آریان کی محبت کے سمندر میں بہتی چلی گئی۔ وہ دونوں اس سرد رات میں ایک دوسرے کے گرم جسموں میں گم ہونے لگے۔ اس حسین سفر سے واپسی کے کچھ ہی ہفتوں بعد زرمینہ کی طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ کبھی سر میں درد تو کبھی متلی کی کیفیت نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ ایک صبح جب وہ ناشتے کی میز پر پہنچی تو آملیٹ کی بو محسوس کرتے وہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ آریان فوراً سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ جب ڈاکٹر نے زرمینہ کے پریگننٹ ہونے کی تصدیق کی تو آریان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے وہیں ڈاکٹر کے سامنے زرمینہ کو گود میں اٹھا لیا۔ زرمینہ کی ممانی فریدہ بیگم جو پہلے زرمینہ کو ناپسند کرتی تھی، اس خبر کو سنتے ہی بدل گئی۔ وہ زرمینہ کے پاؤں زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ آریان نے اپنی تمام پرانی دوستیاں، پارٹیاں اور باہر کی محفلیں مکمل طور پر ختم کر دی۔ اب اس کا سارا فارغ وقت صرف زرمینہ کے گرد گھومتا تھا۔ جب زرمینہ نے ٹرپلٹس بیٹوں کو جنم دیا تو پوری حویلی میں خوشیوں کا جیسے طوفان آ گیا۔ چند دنوں بعد جب زرمینہ تھوڑی سنبھلی اور کمرے میں اپنے ان تینوں ننھے شہزادوں کو دیکھا جو ایک ساتھ رو رہے تھے تو اسے بھی رونا آ گیا۔ آریان کمرے میں داخل ہوا تو زرمینہ نے روحان سی صورت بنا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آریان بس، خدا کے لیے بس، مجھ میں اب اس سے آگے ذرا بھی ہمت نہیں ہے، یہ تینوں ہی مجھے پاگل کر دیں گے، اب مزید کسی بچے کا نام مت لیجیے گا۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں التجائیہ انداز میں کہا۔
آریان نے زرمینہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، ارے میری جان، تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں اب اگلے 5 سال تک اس بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ تم 5 سال تک آرام کرو، ریلیکس رہو، ان تینوں کو بڑا ہونے دو۔ زرمینہ نے آریان کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں شرارت اور جنون اب بھی رقص کر رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ آریان اسے صرف بہلا رہا ہے اور اس کی یہ 5 سال کی رعایت شاید 5 مہینے بھی نہ چلے، کیونکہ آریان خانزادہ کی محبت میں صبر نام کی کوئی چیز کبھی تھی ہی نہیں۔ اس نے اپنا سر آریان کے کندھے پر رکھ دیا اور ایک سکون بھری سانس خارج کی۔ اسے اپنی زندگی سے اب کوئی شکوہ نہیں رہا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتی ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔